عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اسلام ہمیں ایک مہذب زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس مہذب زندگی میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اچھے اخلاق کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کو فروغ دوں اور اعلیٰ اخلاق کو مکمل کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ سے جو پہلی دفعہ ملتا اور آپ کے فرامین کو سنتا تو وہ آپ کی گفتگو اور آپ کی دعوت کا خلاصہ اسی شکل میں نکالتا کہ آپ تو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بھائی کو کہا آپ اس وادی میں جائیں اور وہاں سے اس شخص کا پتہ کریں جو کہتا ہے کہ مجھ پہ آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور دیکھو وہ کہتا کیا ہے۔ چنانچہ ان کے بھائی وہ مکہ گئے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ کے پاس بیٹھے اور واپس آ کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ دیکھا ہے کہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما هو بشعر، کہ ایک تو یہ کہ جو آپ کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، اور آپ جو بھی کہتے ہیں وہ اخلاق کی بہت بلندی کی تعلیم ہے، بہت اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے۔ یہ ابھی نہ ابو ذر مسلمان ہوئے اور نہ ان کے بھائی وہ مسلمان ہوئے، بس انہوں نے آپ کی باتیں سنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے، اور جا کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جناب والا، گزارش یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس قوم کے بازاروں میں، ان کی سڑکوں میں اور ان کی گلیوں میں نکل جائیں، اس سے اس قوم کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تہذیب کے کس درجے پہ فائز ہے یا تہذیب کے معاملے میں کتنی تنزلی کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں عموماً آپ دیکھیں سڑکوں پہ نکل جائیں، گلیوں میں نکل جائیں اور راستوں میں نکل جائیں، آپ کو ایک بے ہنگم ازدحام نظر آئے گا۔ سڑکوں کو لوگوں نے، کسی نے گھر آگے کو بڑھایا ہوا، کسی نے دکان آگے کو بڑھائی ہوئی، کوئی رستے میں گاڑی پارک کر کے بیٹھا ہوا، کوئی مزے سے جناب درمیان میں کھڑا باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو گھور رہا ہے۔ ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں میں ایک جو ہے بد تہذیبی آپ کو عیاں نظر آئے گی، اور یہی وہ چیز ہے جس سے کسی قوم کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں تو کوئی نہیں جاتا، جب بھی کسی قوم کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بازاروں میں، گلیوں میں اور سڑکوں میں جاتا ہے، وہاں سے جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں لوگوں کا اخلاق جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ لوگوں رستوں میں نہ بیٹھو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم رستے میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہے، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ قَالُوا وَمَا حَقَّهُ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نمبر 1
نگاہیں جھکا کے رکھنا، وکف الاذا، لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا بلکہ ان کی تکلیف کو دور کرنا، ورد السلام، تیسرا یہ ہے کہ کوئی گزرے سلام کہے تو اس کے سلام کا اچھے طریقے سے جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی بات جو یہ پتہ چلی کہ بغیر اشد ضرورت کے رستے میں کھڑے ہونا، رستے میں رکنا اور رستے میں باتیں کرنا اور رستے میں بیٹھنا منع ہے۔ رستے میں بیٹھنا منع، بلا وجہ گلی سے نکل کر گھر سے نکلے آرام سے آ کے گلی کے تھڑے پہ بیٹھ گئے، کیا مقصد؟ چوک میں کسی میں بیٹھ گئے، کسی جگہ، تو منع ہے کسی بھی رستے میں بیٹھنا، چاہے وہ گلی ہے، وہ چوراہا ہے، وہ سڑک ہے، چھوٹی سڑک ہے، وہ بڑی سڑک ہے، کسی بھی رستے میں بیٹھنا منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ایاکم الجلوس علی الطرقات، نے فرمایا رستوں میں مت بیٹھو۔ ہاں کسی مجبوری کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر اگر بیٹھنا پڑے تو پھر ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ ان رستوں میں بیٹھ سکتا ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو رستے میں بیٹھنا، رستے میں کھڑا ہونا، رستے میں مجلس اختیار کرنا، یا انسان کسی کے انتظار میں کھڑا ہے، یہ بھی رستے میں کھڑا ہے، یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی موٹر سائیکل، بائک، سائیکل کسی پہ بھی بیٹھا، یہ سارا رستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھیں۔ تو اس کی شرح میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان جملہ آداب کا ذکر کیا، اس حدیث کے جو جمیع طرق ہیں ان کو جمع کر کے جو آداب بنتے ہیں ان آداب کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 14 آداب ہیں جن کا ہمیں رستے میں بیٹھتے ہوئے یا گزرتے ہوئے یا ٹھہرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اشعار میں انہوں نے ان آداب کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جمعت آداب من رام الجلوس علی الطریق من قول خیر الخلق انسانا، افش السلام و احسن فی الکلام وشمت عاطسا والسلام رد احسانا، فی الحمل عاون ومظلوما اعن واغث لهفانا وهدی سبیلا وهدی حیرانا، بالعرف مر وانہا عن نکر وکف الاذى وغض طرفا واکثر ذکر مولانا۔ یہ ٹوٹل 14 جو ہے وہ آداب ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے۔ ان کے ذکر سے پہلے ہمیں حیرانی ہوتی ہے ان علماء پر اور ان اپنے اسلاف پر کہ اس دور میں کہ جس وقت یہ ہمارے پاس جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے یا کتابیں جو چھپی، نہ کتابیں چھپی ہوئی ہوتی تھیں، نہ اتنی خوبصورت فہرستیں بنی ہوتی تھی، نہ جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر پر اور ایک کلک پر بڑے بڑی لائبریریاں موجود ہیں، کہ کس طرح ان لوگوں نے احادیث کے طرق جمع فرمائے اور کس طرح جو ہے وہ تمام کتابوں سے، ہم ان کا ساتھ ساتھ حوالہ بھی دیں گے، ان تمام کتابوں سے ان لوگوں نے اس حدیث کے طرق جمع کیے اور باقی بھی طرق جو ہے وہ جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں، ان کی کوششوں میں، ان کی محنتوں میں عطا فرمائی۔ یہ ان کا خلوص نیت تھی اور ان کا جو ہے وہ محنت اور کوشش تھی جو بغیر کسی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی جو ہے وہ سہولیات کے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، ہم ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ ان آداب کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب جو اس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے غض البصر، کہ اگر راستے میں کھڑے ہونا ہے تو نظریں جھکا کے رکھنی ہیں، اور یہ حکم ہر جگہ پہ ہے لیکن راستے میں خاص جگہ پر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
کہ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیوں ذکر فرمائی؟ اس لیے کہ نظر اٹھانا اصل میں جو ہے وہ شہوت کا رستہ کھول دیتا ہے، اور نظر ہی اگر جھکا لی جائے تو انسان ہر قسم کی پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّظْرُ أَهْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنسَانِ، یہ نظری ہے جو انسان کو بڑی بڑی مشکلات میں گرفتار کر دیتی ہے۔ فَإِنَّ النَّظْرَةَ تُولِدُ خَطَرًا، کیونکہ جو دیکھنے سے انسان کے ذہن میں توجہ ہوتی ہے، پھر توجہ سے سوچ آتی ہے، پھر سوچ جب پیدا ہوتی ہے اس سے شہوت بنتی ہے، پھر شہوت سے بندہ ارادہ کرتا ہے، پھر ارادہ ہی قوی ہو جاتا ہے، پھر ارادہ جب انسان کا قوی ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو انسان اپنی شہوت ہر ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مانع نہ ہو، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے یا دنیاوی طور پہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، یعنی نظر انسان جھکا لے تو بعد کی ساری مشکلوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے نظر اپنی جھکا کے رکھیں، کیونکہ نظر کے جھکانے میں ایک تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کسی تکلیف سے بچ جائیں گے، دوسرا جو حدیث میں دوسرا لفظ آتے ہیں، دوسرا جو ادب ہے وہ ہے کف الاذی، کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جب آپ نے نظر جھکا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی نظر سے کسی راہ جاتی خاتون، کوئی بچی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، وہ آپ کی نظر سے محفوظ ہوگی۔ یا کوئی بھی انسان جو کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے یا کسی نظر سے بچ جاؤں، تو وہ بھی اس تکلیف سے بچ گیا۔ تو دوسرا ادب کیا ہے؟ کف الاذی، کہ تکلیف سے کسی کو بچانا، کسی کو تکلیف سے محفوظ رکھنا، بلکہ اگر کوئی راستے میں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کر دینا، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، تم لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچا کے رکھو، یہ تمہاری اپنی جانوں کے اوپر صدقہ ہے۔ یہ انسان یعنی اپنے اوپر صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے تو اس کا اپنی جان پر صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر قسم کی تکلیف، کوئی تکلیف وہ زبان سے ہو، جیسے جاتے جاتے کسی کو بات کر دینا، کسی کی حیرت کے بارے میں، کسی کی شکل کے بارے میں، کسی کے رنگ و روپ کے بارے میں، کسی کے لباس کے بارے میں، کسی کی چال ڈال کے بارے میں، یا کسی کو دیکھنا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یا قولی طور پر یا فعلی طور پر، یا ویسے ہی رستے میں جیسے کوئی گاڑی کھڑی کر دے یا رستہ بند کر دے، یا جس طرح یہ مصیبت ہے ہماری کہ دکاندار جناب 2 فٹ کی دکان ہوتی ہے، 10 فٹ کی اس نے سڑک براب کی ہوتی ہے، اس کے آگے پھر ایک ریڑھی لگوائی ہوتی ہے، اور ریڑھی والا بھی کہتا ہے میں سڑک کے درمیان ہوں تاکہ لوگوں کے رزق چھین کے میں اپنی ریڑھی پہ لے آؤں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکلیف کی شکلیں کہ بلا وجہ لوگوں کے رستے بند کر دینا، چاہے وہ جمعہ کے لیے ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے لیے ہو، وہ کسی بھی کام کے لیے ہو، حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ رستہ بند نہ کرے۔ یقین کرے 2 مرلے کا گھر ہوتا ہے، اس میں ان کے کوئی فنکشن، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو جناب باہر 80 فٹ کی سڑک جناب وہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کہاں سے گزرتے ہیں، کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کس تکلیف سے اور کس جو ہے وہ اذیت سے گزرتے ہیں۔ بس انہوں نے سڑک بند کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایزی کر لینا ہے، اپنے آپ کے لیے سہولت پیدا کر لینی ہے۔ کوئی فوتگی ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غمی ہو، پہلا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو تکلیف دینا۔ کسی بھی معاملے میں گھر بنا رہے ہیں جناب، وہ پورا گھر میں کئی دن تک وہ جناب وہ لوگوں کا رستہ روکے رکھتے ہیں، تو جہاں تک جس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے اتنا تو ہر ایک برداشت کر لیتا ہے جو مجبوری ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا اور اس میں اس قدر سستی کرنا اور اس پہ توجہ ہی نہ دینا، لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے راستے میں کھڑے ہونے کے بارے میں جو چیزیں بیان فرمائی اس میں یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ چاہے آپ گھر کے اندر ہیں اور راستے کو بند کر رہے ہیں، یہ بھی راستے کے لیے راستے کی تکلیف ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی،
تیسرا اور چوتھا ادب، جو تیسرا اور چوتھا حق رستے کا یہ ہے کہ ایک ہے افشُ السلام اور تیسرا ہے رد السلام۔ یہ دو چیزیں آپ نے مختلف مقامات میں بیان فرمائی۔ ایک ہے کہ سلام کہنا، کسی کو گزرتے کو جو ہے وہ سلام کہنا، سلام کو پھیلانا، اور دوسرا ہے رد السلام، اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا، اور اس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 20 30 نیکیاں اس کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور محبت کا سبب بنتا ہے اور جنت میں جانے کا ایک رستہ ہے۔ تو اس کے بعد پانچواں ادب اور پانچواں حق جو ہے راستے کا وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا، اور چھٹا نہیں عن المنکر کرنا۔ بعض لوگ دونوں کو ایک کہا، ایک ہی بات ہے کہ اس کو ہم پانچواں چھواں کہہ لیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو نیکی کون سی ہے؟ ہر وہ کام جس کا ہمیں اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جس سے کتاب و سنت میں روکا گیا ہے وہ منکر ہے، وہ برائی ہے۔ تو اگر ہم راستے میں کھڑے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آتے جاتے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم کہتے جی ہم یہ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی دروازہ کھولیں اور گھر میں تشریف لے آئیں۔ اگر آپ یہ حق ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو راستے میں کھڑے ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ ساتواں حق یہ ہے حسن الکلام، اچھی گفتگو کرنا اور اچھی بات کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اچھی بات اور اچھا کلام یہ دلوں کا راستہ کھولتا ہے، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ بری بات، بری گفتگو یہ دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے اور قطع رحمی کا سبب بنتا ہے، بڑی بڑی لڑائیوں اور بڑی بڑی جنگوں کا سبب بنتا ہے۔ اور اس بری کلام کی وجہ سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو سب سے اچھی ہو، سب سے اچھی ہو۔ اچھی کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ بولنے سے پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو کہ یہ میں بات کر رہا ہوں یہ بری تو نہیں ہے، بری ہے تو چھوڑ دو، پھر دیکھو اچھی ہے اور اس سے اچھی کون سی ہو سکتی ہے۔ احسن جو سب سے اچھی بات ہے انسان کو اپنے منہ سے وہ نکالنی چاہیے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے سے ہی شیطان دلوں میں فاصلے کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آٹھواں اور نواں حق راستے کا یہ ہے ارشاد ابن السبیل و ارشاد الضال۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ 2501 نمبر اس میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بہت سی حدیث کو بھی یہاں ذکر فرمایا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان دونوں طرق کا ذکر فرمایا، دونوں الفاظ کا۔ ایک ہے ارشاد ابن السبیل، جو مسافر ہے اس کو راستہ بتانا، مطلب وہ جا رہا ہے اس کو اس کی رہنمائی کر دینا، اور دوسرا ہے ارشاد الضال، ایک شخص راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ویسے مطلب کہ وہ مسافر نہ بھی ہو، شہر کا ہی ہو، یا کوئی جسے راستے کا علم نہیں ہے، کوئی بھی انسان جو ایک تو اس مسافر سیدھا سیدھا جا رہا ہے اس کو بتا دینا، وہ پوچھے بھی کدھر ہے راستہ۔ ایک ہے کہ وہ راستہ غلط راستے پہ آ گیا ہے، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا، یہ نیکی بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے، اور یہ راستے کا حق بھی ہے۔ 10واں حق یہ ہے تغیث الملہوف، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 4817 نمبر حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان حال کی داد رسی کر دینا، یعنی کوئی بھی راستے میں جا رہا ہے پریشان ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان مثلا وہ رکشے والا ہے تو بوجھ زیادہ ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کو ذرا دھکا لگا کے اس کا رکشہ گزار دینا، کوئی راستے میں کوئی کسی کو پیاس لگی ہے اس کو پانی پلا دینا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا، کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یعنی کوئی بھی پریشان آدمی ہے آپ کو نظر آئے تو راستے میں اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ راستے کا حق ہے۔
اس کے بغیر انسان رستے میں کھڑا ہوگا تو اس کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا اور حق تلفی کر رہا ہے۔ 11واں حق وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، کہ آپ دیکھیں کہ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے آنکھیں بند کر لیں، نہیں، بلکہ مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان تھے، آپ کو سمجھ نہ آئی یہ کیا ہوا، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں کانپتے ہوئے تشریف لائے، پوچھا، حضرت خدیجہ نے تھوڑے دیر کے بعد آپ کو پہ چادر ڈالی، پھر پوچھا ہوا کیا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جو صفات آپ کے اندر ہیں وہ انہوں نے ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ کسی کو حق کے رستے میں کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو مظلوم کا ساتھ دینا یہ راستے کے حقوق میں سے ایک لازمی حق ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12واں حق تو تشمیت العاطس، کوئی چلتے چلتے کسی کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ رستے میں کھڑے، آپ نے سنا، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں۔ یہ جو پچھلی روایت میں وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور یہ جو تشمیت العاطس یہ صحیح الادب المفرد میں جو ہے وہ امام بخاری میں الادب المفرد میں ذکر فرمائی، اور شیخ البانی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے کہ کسی کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کا جواب دینا۔ 13واں حق وَأَعِينُ عَلَى الْحَمُولَةِ، کہ رستے میں کوئی شخص جا رہا ہے، بوجھ زیادہ ہے یا سواری پر بیٹھا ہے، سامان اس سے لادا نہیں جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہاتھ ڈال کے اس کا سامان اس کو پکڑوا دیں، اس کی سواری پر، اس کی موٹر سائیکل پر، اس کے رکشے پر، اس کی سواری پر، چاہے وہ ریڑھی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اوپر رکھوا دینا، یہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور 14واں اور آخری حق جو نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ان میں سے یہ ہے وَذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا، راستے میں فضول کھڑے نہیں ہونا بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جب تک رستے میں ہے زبان خاموش نہ ہو بلکہ اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ یہ 14 حقوق جو راستے کے ہیں ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، ان کو حفظ کیجئے، ان کو یاد کیجئے، ان کو دل میں جگہ دیجئے، اور پھر اگر اس کے بعد رستے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہو تو رستے میں کھڑے ہوں ان حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ رستے میں کھڑا ہونا منع ہے، اگر ضرورت ہے ان حقوق کے ساتھ کھڑا ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، راستے کے حقوق میں سے کچھ حقوق یا کچھ مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خواتین، ان کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہیں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو پہلا ادب یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور آگے یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی زیب و زینت جو ہے اس کو عیاں نہ کریں، اس کو ظاہر نہ کریں، سوائے اپنے محرموں کے، یعنی خاوند ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں، بھانجا، جو بھی تفصیل میں موجود ہے یہ آپ کے علم میں ہے محرم کون کون سے ہوتے ہیں۔ غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت، اپنے چہرے کی، اپنے لباس کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے جوتوں کی، اپنے کپڑوں کی بالکل اس کو ظاہر نہ کریں بلکہ اس کو چھپا کے جو ہے وہ رکھیں، اور اس صورت میں گھر سے باہر آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کے
وہ گھر سے باہر آتی ہے، وہ مردوں تک خوشبو پہنچتی ہے، فہی زانیہ، تو یہ عورت بدکار ہے، زانیہ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ بدکاری جو ہے وہ کئی طرح کی حدیث میں آتا ہے، کوئی آنکھ کا زنا، کوئی کان کا زنا، کوئی زبان کا، تو یہ ایک قسم کے زنا میں خود بھی مبتلا ہوئی ہے اور دوسروں کو بھی اس نے مبتلا کیا ہے۔ تو یہ ایسی عورت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے زانیہ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے خوشبو لگا کے گھر سے نہ نکلے۔ تیسری خاص بات یہ ہے کہ جب وہ چلے راستے میں تو کنارے پہ چلے، راستے کے درمیان میں نہ چلے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو یہ حکم دیا کہ وہ کناروں پہ چلیں، اس کے بعد وہ رستے سے اس طرح چلتی کہ ان کی چادریں جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے خراب ہو جاتی، یعنی اس کے ساتھ وہ اتنا وہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرتی تھی۔ اگر عورت چلے بھی تو وہ راستہ وہ اختیار کرے کہ جہاں سے زیادہ جو ہے وہ نظروں میں نہ آئے، اور وہ راستے کے کنارے پہ چلے، بالکل درمیان میں نہ چلے کہ لوگ جو ہے وہ راستہ لینے کے بہانے ان کو تنگ کرے۔ تو اس لیے یہ خاص چیزیں ہیں جن کا عورتوں کو خصوصاً جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جمعہ کے حوالے سے یہ حدیث آپ بڑی کثرت سے سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گھر سے غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل مسجد کی طرف آتا ہے اور امام سے پہلے آ کے خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات کے تہجد کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ یعنی کہ اگر اس نے کم از کم مثلا 1000 قدم اس نے اٹھائے ہیں تو اس کے 1000 سال ایسے لکھے جائیں گے کہ یہ شخص پورا دن روزے میں رہا، روزہ افطار کر کے اس نے تہجد شروع کر دی، یعنی تہجد ختم ہوئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ ختم ہوا تو تہجد شروع ہو گئی، یعنی اگر 1000 قدم بھی وہ چلا تو 1000 سال، 100 قدم بھی وہ چلا، کوئی کم از کم 150 چلا، 100 سال کس کی عمر اب ہوتی ہے، یا 150 سال عمر، 200 سال، کم از کم اتنے قدم چلیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان شروط کے ساتھ امام سے پہلے پہنچے۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے خزانے اور اتنا بے شمار اجر، یقین کریں تحفہ الاحوذی میں مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں کسی عمل کا اتنا زیادہ اجر نہیں آتا، یعنی سب سے زیادہ کسی عمل کا اگر اجر ہے تو یہی عمل ہے، وہ جمعے کے دن جو ہے وہ امام سے پہلے پہنچنا اور ان شروط کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس قبر والے کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی خواہش ہے اللہ اس کو اتنی زندگی دے وہ اٹھ کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ سکے، اور پھر اللہ اس کو موت دے دے، اتنی اللہ اس کو مہلت دے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر وہ مر جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہزاروں سالوں، سینکڑوں سالوں کی تہجد کا اجر ہم مفت میں گوا دیتے ہیں، بلا وجہ، بے فائدہ، فضول، جس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنے دل میں یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، یہ حوصلہ کریں کہ کسی کو الزام نہ دیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، او جی بیوی دیر کر دیتی ہے، گھر والے دیر کر دیتے ہیں، بچے دیر کر دیتے ہیں، وہ کر دیتا۔ اپنا الزام اپنے سر لیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ اب اس حساب سے اپنے آپ کو مینج کریں، اس حساب سے اپنے آپ کو ترتیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔